قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ أو كما قال قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم او کما قال لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ او کما قال۔ آج کی ہماری یہ ملاقات اور آج کی یہ نشست یقیناً اللہ رب العزت کے دین کے لیے ہے، اس کی رضا کے لیے ہے۔ اللہ کی وحی جو قرآن اور سنت کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اس کی تعلیم کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے ہے۔ جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ بڑا مکسچر قسم کا موضوع بنا ہوا ہے، کیونکہ جو فلیکسز کے اوپر ہے وہ تحفظ قرآن ہے، اور جس بھائی نے، دوست نے مجھ سے وقت لیا، انہوں نے اصلاح معاشرہ کا موضوع دیا۔ جب یہاں پہنچے تو انہوں نے کہا جی قربانی کے مسائل بیان کرنے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بڑی عجیب بات ہے، میں بیڑی اکثر جاتا ہوں، وہاں کچھ شاگرد ہیں میرے، دوست احباب بھی ہیں، تو نماز پڑھنے گئے ہیں، ویسے بھی وہ دروس پہ بلاتے ہیں، تو کبھی اچانک بھی چلے گئے ہیں تو ساتھ کہیں گے درس دیں اور اس موضوع پر درس دیں۔ میں کہتا ہوں بھائی میں طالب علم ہوں، میں عالم نہیں ہوں کہ جو موضوع آپ کی زبان سے نکلے میں فوراً اس پہ درس دے دوں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں ایک لمبے عرصہ سے جمعہ پڑھا رہا ہوں، اتنا مشکل جمعہ پڑھانا نہیں ہے جتنا مشکل درس دینا ہے۔ درس کے لیے بڑی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ تو بہرحال اب یہ ہے کہ تینوں موضوعات کو ہم تھوڑا سا ہلکا ہلکا بیان کر دیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تحفظ قرآن جو ہے، اس حوالے سے ابھی آپ نے ہمارے شیخ قاری وقاص حافظہ اللہ تعالیٰ سے کچھ باتیں سماعت فرمائی ہیں۔ تحفظ قرآن کے مختلف ذرائع ہیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریسورسز ہیں، وہ ذرائع جن کے ذریعے قرآن محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ ان میں سے ایک بہت بڑا حفاظت کا ذریعہ، جو سب سے بہتر، سب سے پہلا ذریعہ ہے، وہ ہے اللہ کا وعدہ، جس کا ذکر آپ نے ابھی سنا بھی۔ اللہ رب العزت نے سورہ الحجر کی آیت نمبر 9 میں یہ بات ہمیں بتا دی کہ اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کوئی بھی اس قرآن کی حفاظت نہ کرے تو اللہ رب العزت کی یہ کتاب محفوظ ہے اور محفوظ رہے گی۔ حفاظت کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ لوگ قرآن کو حفظ کرتے ہیں، لوگوں کے سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہوتا ہے، یہ بھی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ قرآن کی حفاظت کا ایک تیسرا ذریعہ ہے، وہ ہے کتابت،
آج کل پرنٹ جدید دور کے مطابق پرنٹڈ قرآن ہمارے پاس بکلٹ کی شکل میں، کتابی شکل میں موجود ہیں، تو یہ بھی قرآن کے محفوظ ہونے کا ایک ذریعہ ہے، قرآن کی حفاظت کا ایک چوتھا ذریعہ ہے، اور وہ ہے تعلیم۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے منصب میں شامل تھا کہ آپ نے اس کتاب کی لوگوں کو تعلیم دینی ہے۔ تو قرآن کی حفاظت کا ایک ذریعہ تعلیم ہے، اور پانچواں قرآن کی حفاظت کا ذریعہ جو ہے وہ تعامل ہے۔ تعامل کا مطلب ہے عمل کرنا، کہ جب قرآن کی آیت، قرآن کا حکم آپ کے سامنے آئے، آپ اس پر عمل کرتے ہیں، تو جو چیز عمل میں آ جاتی ہے وہ پھر کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اب یہ 5 ذرائع ہیں، ان میں سے جو چوتھے نمبر پر ذریعہ تھا وہ کیا تھا؟ تعلیم۔ تو گویا جب ہم قرآن کی یا سنت کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سنت بھی اللہ کی وحی ہے اور وہ قرآن کی تفسیر ہے، تو جب ہم تعلیم کی بات کریں گے تو اس میں قرآن کی حفاظت آ جائے گی۔ لہٰذا قرآن کی کسی آیت کی تفسیر، اس کی تشریح، اس کی وضاحت، اس کے اندر جو مسائل موجود ہیں، جو احکامات موجود ہیں، اور اس سے متعلقہ جتنی احادیث ہیں، جب وہ لوگوں کے سامنے رکھی جاتی ہیں تو یہ بھی قرآن کی حفاظت ہی ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا ہم مختصر جو درمیان والا موضوع تھا اصلاح معاشرہ، قرآن کی روشنی میں اور سنت کی روشنی میں جب اس کو بیان کریں گے تو یہ بھی قرآن کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہی بیان ہوگا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 195 میں، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور تم نیکی کرو، یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کن سے محبت کرتے ہیں؟ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کسی بد عمل سے، برائی کرنے والے سے محبت نہیں کرتے۔ محبت کس سے کرتے ہیں؟ جو نیکی کرتا ہے۔ اور نیکی کیا ہے؟ میری مرضی کی نیکی، آپ کی مرضی کی نیکی، کسی اور بندے کے مطابق نیکی، یا نیکی وہ ہے جس کو کتاب و سنت میں نیکی کہا گیا ہے۔ تو لہٰذا نیکی کی قبولیت کے لیے 3 شرائط آپ کے ذہنوں کے اندر ہونی چاہیے۔ کتنی شرائط؟ کوئی بھی نیکی تب قبول ہوگی جب وہ 3 شرائط پر پوری اترے گی، اور جس کی نیکی 3 شرائط پر پوری اترے گی وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگی، اور اللہ ایسے بندے کو پسند بھی کریں گے۔ ایسی نیکی کرنے والے سے اللہ محبت بھی کریں گے۔ تو نیکی کی قبولیت کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان۔ نیکی کی قبولیت کی پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان کے بغیر آپ بیت اللہ کو بھی تعمیر کر دیں تو وہ آپ کی نیکی نہیں ہے۔ ایمان کے بغیر آپ بیت اللہ کو تعمیر کر دیں تو نیکی نہیں ہے۔ کفار مکہ نے جب میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارکہ 35 برس تھی تو بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، لیکن ان میں سے جو ایمان لے آئے ان کو تو فائدہ ہو گیا، لیکن جو حالت کفر میں مر گئے جیسے ابو جہل، تو ان کو اس کام کا فائدہ نہیں ہوا، گویا ان کی یہ نیکی نہ رہی۔ تو نیکی کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان کے بغیر کوئی نیکی اللہ قبول نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے نیکی کی قبولیت کے لیے دوسری شرط کیا ہے؟ اخلاص۔ کیا ہے؟ اخلاص۔ ایمان ہے اللہ پر، لیکن اگر عمل کرتے ہوئے ریاکاری آ گئی، عمل کرتے ہوئے دکھلاوا آ گیا، عمل کرتے ہوئے ذہن میں یہ بات آ گئی
کہ دیکھنے والا کہے کہ کیا کمال کی عبادت کر رہا ہے، کیا کمال کا اس نے قیام کیا ہے، کیا کمال کا اس نے قرآن پڑھا ہے، کیا کمال کا اس نے درس دیا ہے۔ اگر یہ سوچ، یہ فکر، یہ نظریہ بن گیا تو کام آپ نے اچھا کیا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں آپ کی یہ نیکی نہیں لکھی جائے گی، بلکہ ریاکاری کرنے والے عالم، حافظ، سخی اور شہید کو کل قیامت کو سب سے پہلے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اس لیے نیکی کی قبولیت کے لیے دوسری شرط کیا ہے؟ اخلاص۔ اور نیکی کی قبولیت کے لیے تیسری شرط کیا ہے؟ کہ وہ نیکی کتاب و سنت کے مطابق ہو۔ کیا ہو؟ کتاب و سنت کے مطابق ہو۔ اگر آپ کی میری نیکی ہے، نیکی کا کام بظاہر نیکی لگ رہا ہے، جیسے کئی لوگ کہتے ہیں بھائی اس میں غلط کیا ہے، اس میں غلط کیا ہے؟ دیکھنا یہ ہے وہ عمل جتنا بھی اچھا ہو، اگر وہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں، اگر وہ آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق نہیں ہے، آپ کے حکم کے مطابق نہیں ہے، تو وہ آپ کی نیکی نہیں ہے، وہ آپ کی نیکی نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ کوئی بندہ بھی عمل کرتا ہے، چھوٹا عمل کرے، بڑا عمل کرے، عمل چھوٹا کرے یا عمل بڑا کرے، لیکن اس عمل پر میرا حکم نہیں ہے، اس عمل کے پیچھے میرا حکم نہیں ہے، وہ عمل میری سنت کے مطابق نہیں ہے، فہو رد، تو وہ ردی کی ٹوکری میں ڈسٹ بین کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ دین اسلام کیا ہے؟ کتاب اور سنت کا نام۔ دین اسلام کیا ہے؟ وحی کا نام۔ دین اسلام کیا ہے؟ جو ہمیں پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے ملا ہے۔ لہٰذا جب پیغمبر علیہ السلام کو چھوڑ کے ہم اپنی مرضی سے کوئی عمل کریں گے تو اللہ قرآن میں فیصلہ دے چکے۔ آل عمران آیت نمبر 85 میں وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ اختیار کیا، یعنی کتاب و سنت کے مخالف چلا گیا، اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات کے خلاف چلا گیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قیامت کے دن اللہ اس کی کوئی نیکی بھی قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ موٹی سی بات آپ نے سمجھنی ہے، اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور نیکی کیا ہے؟ کہ نیکی وہ جو 3 شرائط پر پوری اترے۔ 3 شرائط پر، یہ 2 باتیں یاد ہو گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ نیکی کرنے والوں سے، جو نیکی نہیں کرتا اللہ اس سے محبت ہے، بے نماز سے اللہ محبت ہے، روزہ نہ رکھنے والے سے، زکوٰۃ نہ دینے والے سے، اور حج نہ طاقت ہونے کے باوجود نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے جو حکم اسلام نے دیا ہے، جو اس پہ عمل نہیں کرتا، فرائض پر نہیں چلتا، عقائد اس کے درست نہیں، اس بندے کی کوئی نیکی نہیں ہے، اور ایسے بندے سے اللہ محبت نہیں کرتے۔ اور جس بندے سے محبت کرتے ہیں نیکی کی بنیاد پر، اس نیکی کے لیے 3 شرائط ہیں۔ اس نیکی کے لیے کتنی شرائط ہیں؟ 3 شرائط۔ وہ نیکی 3 شرائط پر پوری اترے گی تو نیکی ہے، اور اس صورت میں اللہ اس سے محبت کرے گا۔ اب نیکی کہتے کسے ہیں؟ نیکی کی تعریف سن لیں قرآن کی روشنی میں۔ سورہ البقرہ، اس کو نوٹ کر لیں اپنے پاس، ذہنوں کے اندر جیسے بھی کرنا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 کو 177 دوسرا پارہ ہے۔ اس میں اللہ نے نیکی کی ایک جامع تعریف بیان کی ہے، نیکی کی ایک جامع تعریف بیان کی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس جامع تعریف کو چھوڑ کے ادھر ادھر بھاگ رہا ہے تو اس کی کوئی نیکی نہیں ہے۔ جامع تعریف آیت نمبر 177 کے اندر۔ اب ہماری اپنی سوچ اور فکر ہے۔ میری نظر میں نیکی یہ ہے کہ میں نے مسجد بنوا دی ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، میں نے اسی کو نیکی سمجھا ہوا ہے۔ میں نے کسی حضرت صاحب سے، کسی فنڈ مانگنے والے سے یہ سنا، من بنا للہ مسجدہ بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنوائی اللہ اس کا گھر جنت میں بنوا دے گا۔ اب اس نے کہا بھی مسجد بنواؤ اور جنت میں گھر بنوا لو، نماز کوئی نہیں پڑھتا۔
آپ کے سیالکوٹ میں بہت زیادہ انڈسٹریز ہیں، آپ انڈسٹریل ایریا میں چلے جائیں، فیکٹریوں کا ذرا وزٹ کریں، تقریباً آلموسٹ جتنی بڑی بڑی فیکٹریز ہیں سب میں مسجد موجود ہے۔ اذان ہوتی ہے، کتنے بندے آ کے نماز پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ جس فیکٹری کے اونر اور مالک نے مسجد بنوائی ہے اس کو بھی توفیق نہیں ہے، مسجد بنوا دی ہے اور وہ سمجھ بیٹھا ہے کہ مسجد بنوانے سے مجھے جنت مل جائے گی، جنت نہیں ملنی۔ میں نے اپنی مرضی کی تعریف کی ہوئی ہے، میری ترجیحات یہ ہیں۔ ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اپنے ورکرز کو پریشان کرو، ٹائم پر اجرت نہ دو، یا آپ کے علم کے اندر ہے کہ میرا یہ ورکر جو ہے 5 روپے کا کام کرتا ہے لیکن آپ اس کو جان بوجھ کے 3 روپے دیتے ہیں کیونکہ یہ مجبور ہے، کہیں اور کام ملتا نہیں، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہر سال جا کے عمرہ کرتے ہیں، حج پرائیویٹ کرتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، اللہ کی قسم یہ آپ کی نیکی نہیں ہے۔ کیسی تعریف نیکی کی ہم کرتے ہیں؟ میری نظر میں نیکی یہ ہے، ایک فنکار ہے، گلوکار ہے، اداکار ہے، ایکٹر ہے، سنگر ہے، این جی او کھول کے بیٹھ جاؤ۔ این جی او جانتے ہیں؟ کوئی ہاسپٹل بنا لو، کوئی یتیموں کی کفالت کے لیے، آرفن بچوں کے لیے، کوئی آپ ہوم بنا کے، گھر بنا کے بیٹھ جائیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں، کوئی اور آپ اس طرح کا ادارہ کھول کے بیٹھ جائیں اور ادھر بے حیائی کا، فحاشی کا، عریانی کا کام آپ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور ادھر آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک ادارہ کھولا ہے، رفاع عامہ کا ادارہ ہے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، ویلفیئر کے لیے میں نے ادارہ کھولا ہے، خود بھی اس میں ڈونیٹ کر رہا ہے، لوگ بھی اس میں فنڈ دے رہے ہیں، اور وہ سمجھتا ہے میرے لیے یہی نیکی ہے، میرے لیے یہی نیکی ہے، بے حیائی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ سمجھتا ہے میرے لیے یہی نیکی ہے۔ ایک اٹھتا ہے، وہ اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے کہ اگر میں نماز نہیں پڑھتا تو میں کسی کا حق بھی تو نہیں کھاتا، اگر میں نماز نہیں پڑھتا تو میں کسی کا حق بھی نہیں کھاتا۔ بندہ اس سے پوچھے کہ تم نے نماز نہ پڑھ کے سب سے پہلے اللہ کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے، نماز اللہ کا حق ہے، اور اگر کوئی اللہ کا حق ادا نہیں کرتا تو وہ کسی صورت بھی جنت میں نہیں جا سکتا، یہ یاد رکھنا ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ میں اگر نماز نہیں پڑھتا تو میں کسی کا حق بھی تو نہیں کھاتا، اگر میں نماز نہیں پڑھتا تو میں گناہ بھی تو نہیں کرتا۔ وہ بھائی بے نماز سے بڑا گناہگار کون ہو سکتا ہے؟ نماز چھوڑنا شرک کے بعد اگر سب سے بڑا کوئی گناہ ہے تو وہ نماز چھوڑنا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں تو گناہ کرتا ہی نہیں ہوں۔ ترجیحات کے معیار ہم نے اپنے اپنے بنائے ہوئے ہیں، نیکی اپنی اپنی مرضی کی گھڑی ہوئی ہے، ایسی نیکی اللہ کو قبول نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اصحاب میں سے کچھ لوگ، صحیح بخاری کی روایت ہے، مسجد نبوی میں ممبر رسول کے پاس بیٹھے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر بڑا نیکی کا کام ہے، کوئی کہتا حاجیوں کو ستو پلانا بڑا نیکی کا کام ہے، کسی نے کہا نہیں ایمان لانا بڑا نیکی کا کام ہے، کسی نے کہا جہاد کرنا بڑا نیکی کا کام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے، لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے منع کیا کہ تم ممبر رسول کے پاس بیٹھ کے اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہو، خاموش ہو جاؤ، تمہارا جو مسئلہ ہے جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آئیں گے، خطبہ دیں گے، فارغ ہوں گے تو میں ان سے استفسار کروں گا، میں ان سے سوال کروں گا، ان کے سامنے تمہارا یہ مسئلہ رکھوں گا، وہ بتائیں گے کہ اس کا اصل حل کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فارغ ہوئے، سوال ہوا، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 19۔ اللہ نے کہا کہ کیا تم نے مسجد حرام کی تعمیر کرنے والے، حاجیوں کو ستو پلانے والے، ایمان والے کو جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، کیا ان کو برابر سمجھ رکھا ہے؟ کیا تمہاری نظر میں یہ سب لوگ برابر ہیں؟ فرمایا لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے، اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیکی وہ ہے جو ہمیں قرآن و سنت نے بتائی ہے، نیکی میری اور آپ کی مرضی کی نہیں ہے۔ تو جو قرآن کی آیت ہے اب اس کا ترجمہ ذرا سن لیں، ورنہ تو اس کی وضاحت کے اوپر کئی دروس چاہیے، صرف ترجمے کی حد تک میں چند باتیں کر دیتا ہوں۔ یہ آیت قبلہ کی تبدیلی کے بعد نازل ہوئی۔ کب نازل ہوئی؟ قبلہ
کب تبدیل ہوا؟ جب پیارے پیغمبر علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے کہاں گئے؟ مدینہ گئے۔ 16 یا 17 ماہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، مسلمان بیت المقدس جس کو ہم قبلہ اول کہتے ہیں، ہسٹوریکلی نہیں، تاریخی اعتبار سے قبلہ اول بیت اللہ ہے، مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا قبلہ اول، تو مسلمانوں کا، اس امت کا پہلا قبلہ کیا ہے؟ بیت المقدس۔ ویسے تاریخی اعتبار سے سب سے پہلا قبلہ بیت اللہ ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ 16-17 ماہ مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی خواہش تھی، اللہ نے قبلہ تبدیل کر دیا۔ جب قبلہ تبدیل ہوا تو اس کے اوپر منافقین اور یہودیوں نے واہ ویلا کرنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہو گیا؟ صدیوں سے بیت المقدس قبلہ چلا آ رہا ہے، یہ کیسا دین ہے؟ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں، وہ بھی پیغمبر تھے، ہم بھی پیغمبر ہیں، لیکن یہ کیا ہوا کہ انہوں نے قبلہ تبدیل کر دیا۔ اس پہ اللہ نے قرآن کی یہ آیت نازل کی کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو۔ مطلب یہ ہے کہ صرف اتنا کام نیکی کا نہیں ہے، بس یہی نیکی نہیں ہے جس کے اوپر تم جھگڑا کر رہے ہو۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یاد رکھنا اصل نیکی اس بندے کی ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آیا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اگر تم بیت اللہ کی طرف منہ کرتے ہو اور تمہارا اللہ پر ایمان ہی نہیں، کوئی نیکی نہیں۔ تم بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہو لیکن اللہ پر تمہارا ایمان ہی نہیں ہے، تو کوئی نیکی نہیں ہے۔ نیکی کب ملے گی؟ جب تمہارا اللہ پر ایمان ہوگا۔ نیکی کب ملے گی؟ ایک بندہ اللہ پر ایمان نہ رکھے اور بیت اللہ کا طواف کر کے آ جائے تو نیکی نہیں ہے۔ نیکی کب ہے؟ جب اس کا اللہ پر ایمان ہوگا۔ جو نیکی کی قبولیت کے لیے 3 شرائط بتائیں، اس میں پہلی شرط بھی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان۔ ایمان کے بغیر کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اور لیکن اصل نیکی اس بندے کی ہے۔ کس بندے کی؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لے آ۔ بندہ نیکی کرتا ہی تب ہے جب اس کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے۔ ماں نے بیٹی کو کہا دودھ میں پانی ملا دو، بیٹی نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے۔ کہنے لگی حضرت عمر کون سے دیکھ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے؟ کہا اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا رب دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے اللہ پر ایمان۔ یہ ہے کیا؟ میری جیب میں موبائل ہے، آپ کی پاکٹس میں موبائل موجود ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اپنی مرضی کا جو چاہتے ہیں، جو ہی کوئی پاس آتا ہے فوراً ہم وہ سائٹ چینج کر دیتے ہیں، تو سمجھ لو ہمارا اللہ پر ایمان نہیں ہے، ہمارے دل میں اس بندے کا ڈر ہے۔ کیسا ہمارا ایمان ہے؟ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، یہ واقعہ طبقات ابن سعد میں صحیح سند کے ساتھ ہے، کئی دفعہ آپ نے سنا، میں نے اشاراتاً بات کی ہے۔ اللہ پر ایمان ہوتا کیا ہے؟ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس بندے پہ بڑا تعجب بھی کرتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، فخر بھی کرتے ہیں اپنے فرشتوں میں بیٹھ کے۔ کون سا بندہ؟ کہا جو صحرائی علاقے میں جنگل بیابان میں بکریاں چراتا ہے اور اکیلا ہے، اکیلا تنہا بکریاں چرا رہا ہے۔ کہا جو ہی نماز کا وقت ہوتا ہے وضو کرتا ہے، اذان کہتا ہے، اقامت پڑھتا ہے، اکیلا ہی جماعت کروا دیتا ہے، اکیلا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ یہ ہے اصل میں اللہ پر ایمان۔ اللہ پھر فرشتوں کو کہتے ہیں دیکھو یہ میرا بندہ، اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا، یہ کسی کو دکھانے کے لیے یہ عمل نہیں کر رہا، خالص میری رضا کے لیے کر رہا ہے۔ اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر کے جنت کا داخلہ دے دیا ہے۔ یہ ہے اللہ پر ایمان۔ یہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان۔ سنن ترمذی کی روایت ہے اور سند اس کی صحیح، علامہ البانی نے السلسلہ الصحیحہ میں اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چرواہا ملا، میں صرف اشاراتاً یہ باتیں کر رہا ہوں، اس سے بات کی کہ یہ بکری ہمیں ایک بیچ دو، پیسے تمہارے کام آ جائیں گے، ہم ذبح کریں گے، گوشت بھی دے دیں گے۔ وہ روزے کی حالت میں تھا،
रोज़ा रखा हुआ था, बकरियां चरा रहा है, रोज़ा रखा हुआ है। कहने लगा ये बकरियां मेरी नहीं है, मेरे मालिक की हैं। अल्लाह पर ईमान होता क्या है हमें तो समझ ही नहीं आई। अगर जिस दिन हमारे दोती भाइयों को समझ आ गई ना, उस दिन दूध में पानी नहीं मिलेगा, केमिकल वाला दूध नहीं मिलेगा, खालिस मिलेगा। थोड़ा खा लेंगे लेकिन हलाल खाएंगे। लेकिन अल्लाह पर ईमान है ही नहीं। बंद कमरों के अंदर नदी नालों से और नलकों से, नलों से कोई नहीं देख रहा पानी अंदर। जितना दूध गया उतना और डाल दो, पानी डालते जो, दूध बढ़ाते जो। ईमान अल्लाह पर खत्म हो चुका है। कहा बकरी हमें बेच दो। कहा मैं मालिक नहीं हूं, मैं मालिक नहीं हूं, बकरियों का मालिक मदीना में बैठा है। कहा भला वो कौन सा आपको देख रहा है, वो आपको कौन सा देख रहा है। आगे से वो चरवाहा कहने लगा अगर वो नहीं देख रहा तो अर्श वाला रब तो देख रहा है, अर्श वाला रब तो देख रहा है। ये है नेकी, असल में ये है अल्लाह पर ईमान। जिस वक्त इस लेवल का अल्लाह पर ईमान आता है ना, तो फिर बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना भी नेकी है, वरना कोई नेकी नहीं, कोई नेकी नहीं। मस्जिद बनवाना भी कोई नेकी नहीं है, फिर कोई अमल भी नेकी नहीं है अगर अल्लाह पर ईमान ही हमारा उस लेवल का नहीं है। वल यौमिल आखिर, इसलिए कहा कि इस नेकी का असल बदला तुम्हें कल क़यामत को मिलना है, इसलिए तुम्हारा आखिरत पर यकीन होना चाहिए। वल मलाइका वल किताब वन नबीशीन, ये तीन चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। कैसे कि वही को लाने वाले फरिश्ते के ऊपर तुम्हारा अगर ईमान होगा तो तुम्हारा वही के ऊपर ईमान होगा। जब उस वही पे ईमान होगा तो फिर जिस पैगंबर पे ये वही नाज़िल हुई है तुम्हारा उस पर ईमान होगा। लिहाजा जब तुम्हारा मलाइका पे ईमान हो गया, किताबों पे ईमान हो गया और पैगंबर अलैहिस्सलाम पर ईमान हो गया, तो फिर पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कुरान की जो तुम्हें तफसीर बताई है, वही को जो खोल के बयान किया है, फिर तुम उसके मुताबिक अमल करोगे तो ये तुम्हारी नेकी है। ये समझ लो हमारे दीन की बुनियाद और असास है, बेस है, ये बुनियादी चीज़ें हैं। अगर ये नहीं है तो जितनी भी नेकियां कर लें, जितने भी आप रफ़ाई अदारे और जितने भी आप वेलफेयर के अदारे खोल के बैठ जाएं, वो आपको नेकी मिलने वाली नहीं है। वरना अगर आप यतीम खानों की बात करते हैं, अगर आप बेसहारा लोगों का सहारा बनने की बात करते हैं, तो क्या मगरब के लोग ये काम नहीं कर रहे? वो हमसे बेहतर कर रहे हैं। उनकी एनजीओज काम नहीं कर रही हैं, लेकिन उनके पास ईमान नहीं है। तो हमारे पास भी ईमान बस अजीब व गरीब किस्म का है। उसके बाद फरमाया कि वह आतल माला अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील वस्साइलीन व फिर रिकाब, यानी हुकूकुल्लाह को भी बयान कर दिया और हुकूकुल इबाद को भी बयान कर दिया। और यहाँ पे वो फिलासफर भी फेल हो गए जो ये कहते हैं कि हुकूकुल्लाह तो मुआफ़ हो जाएंगे, हुकूकुल इबाद मुआफ़ नहीं होंगे। और वो भी फेल हो गए जो नमाज तो सफ़े अव्वल के अंदर शामिल होके पढ़ते हैं, तकबीर उल्लाह के साथ पढ़ते हैं, भाग भाग के आके अजाने कहते हैं, अकामते पढ़ते हैं और सारा कुछ करते हैं, लेकिन बेटी का वरासत में हिस्सा देने की बारी आए तो डंडी मार जाते हैं। बहन का हक खा के बैठे हुए हैं और सीने पे हाथ मार के कहते हैं कि बहन ने हमें गिफ्ट कर दिया है। मैं कई जगहों पे ये बात कह चुका हूं कि कोई एक भाई मुझे ऐसा दिखा दो जो सीने पे हाथ मार के कहे कि मैंने अपना 2-4 करोड़ का जो हिस्सा था वो अपनी बहन को गिफ्ट कर दिया है। बस बहनें मिली हैं गिफ्ट करने के लिए। भाई क्यों मांगती नहीं है? आप जबरदस्ती दो, उसका हक है। क्यों नहीं मांगती? क्योंकि मुआशरे ने उसको सिखाया ये है, मुआशरे ने उसको सिखाया पढ़ाया ये है कि तुमने भाइयों से बाप से वरासत में हिस्सा नहीं मांगना। वो बेचारी डरती हुई नहीं मांगती। और ऐसे भी आज जाहिल कौम के लोग मौजूद हैं जो कहते हैं हिस्सा लेना है तो फिर सारी जिंदगी हमारे घर नहीं आना। वो बेचारी कहती नहीं मैं हिस्सा नहीं लेंदी तो मैं अपने अब्बे का घर नहीं छड़ सकती। उसकी नमाजें काम आएंगी, उसके रोजे काम आएंगे, उसकी ज़कात काम आएगी, उसके हज करने काम आएंगे। किसी सूरत में भी ना हज, ना उम्रा, ना रोजा, ना नमाजें कुछ काम नहीं आएगा जो डकार मार के अपनी बहन और बेटी और अपने किसी अजीज़ो कारब की वरासत के ऊपर डाका मार के बैठा हुआ है। अजीब किस्म का हमारा फलसफा है जो हमने गढ़ लिया है।
ना हुकूकुल्लाह की मुआफ़ी है, ना हुकूकुल इबाद की मुआफ़ी है। ये याद रखना है। फरमाया नेकी उस बंदे की है जो माल से मोहब्बत के बावजूद, माल से मोहब्बत एक फितरती बात है, यही वजह है कि इस माल को फितना करार दिया गया। कहा इस माल से मोहब्बत है इंसान को, लेकिन मोहब्बत के बावजूद वो अपने अजीज़ व अकारब पर खर्च करता है, वो यतीमों पर खर्च करता है, वो मिस्कीनों पर खर्च करता है, मुसाफिरों पर खर्च करता है, सवाल करने वालों पर खर्च करता है, और गर्दने छुड़ाने में खर्च करता है, यानी गुलामों की आज़ादी में। आज के दौर में गुलामों का वो निज़ाम सिस्टम उस तरह नहीं है, लेकिन कितने मुसलमान पाकिस्तान की जेलों में अकीदा तौहीद है, नेक हैं और नजायज़ केसेस के अंदर फंसे हुए हैं। अगर आप उनकी ज़मानत करवाते हैं तो ये भी फिर रिका भी आता है। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में, मगरबी किसी कंट्री के अंदर कोई मुसलमान काफरों की कैद में है, अपने पैसे लगवा के, हत्ता के ज़कात के पैसे लगा के अगर आप उसको ज़मानत दिला देते हैं तो ये फिर रिका भी ही आता है। तो ये हुकूकुल इबाद बयान कर दिए। और याद रखना कि ये जो खर्च करना है ये ज़कात नहीं है। व आतल माला अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा, ये ज़कात का पैसा नहीं है। क्यों कहा कि भाई जो लोग मुहताज हैं, ज़रूरतमंद हैं, पूरा साल उनकी ज़रूरियात हैं, रमज़ान की रमज़ान ज़कात निकाल के तो हम लंबी तान के सो जाते हैं। आज की तारीख में आपके पास आया एक बंदा, उसने कहा जी मेरा ये मसला है, बेटा बीमार है, हॉस्पिटल पड़ा हुआ है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। और आप कहें कि यार ज़कात वाला महीना तो गुजर गया, अब अगले रमज़ान में आना। नहीं, पूरे साल देना है, पूरा साल सदका खैरात करते रहना है। फिर आगे जाके कहा व अक़ामस्सला व आतज़्ज़का, ज़कात तो साल में एक बार देनी है, लेकिन पूरा साल भी तिजोरी का मुंह खुले रखना है। ये नहीं है पूरा साल बंद करके रखो और साल की साल ज़कात दो और कहो क्या बात है। नेकी में कमाल हासिल नहीं कर सकते। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक तुम अपनी महबूब चीज़ें, पसंदीदा चीज़ें अल्लाह की राह में खर्च नहीं कर लेते, तुम नेकी में कमाल हासिल कर ही नहीं सकते। नमाजें पढ़नी है, छुट्टी नहीं मिली, खाली अल्लाह पर ईमान ज़ुबानी कलामी फ़ायदा नहीं देगा। हकूकुल इबाद पूरे कर दिए, फ़ायदा नहीं मिलेगा। नमाज भी पढ़नी पड़ेगी, ये भी नेकी है। ज़कात भी देनी पड़ेगी, ये भी नेकी है। और आगे चल के कहा वल मूफूना बि अहदिहिम इज़ा आहदू, नेकी तो उस बंदे की है कि जो वादों को पूरा करने वाले हैं जब वो वादा कर लेते हैं। पता ये चला कि जो वादा पूरा नहीं करता उसकी कोई नेकी नहीं है, उसकी नेकी नहीं है। नमाजें ना पढ़ने वाले की भी कोई नेकी नहीं है। फिर आगे चल के कहा वस्साबिरीन, और सब्र करने वाले। कहाँ कहाँ? फिल बासा, तंग दस्ती में, गुर्बत आ गई है, मोहताजी आ गई है, सब्र करते हैं। कनात, जितना मिल गया है अल्लाह तेरा शुक्र है, गिला नहीं करते, शिकवा नहीं करते, वावेला नहीं करते, हार आगे बंदे के सामने रोना धोना नहीं सुनाते अपना, मेरे हालात ये हो गए, मेरे हालात वो हो गए। अल्लाह से दुआएं करते, बस अल्लाह हालात बदलने वाला है। और उसके बाद फरमाया वज़र्रा, तकलीफ में, बीमारी आ गई है, बीमारी आ गई है, सब्र से बर्दाश्त करो। यहाँ तो साल 2 साल बच्चा ना पैदा हो तो हमसाई कहती है कि फलाने बाबे के पास चले, जो दम करेगा बच्चा पैदा हो जाएगा। सब्र नाम की चीज ही को नहीं, अल्लाह पर ईमान ही नहीं है। तकलीफ आती किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से। और तकलीफ को दूर भी उस अल्लाह ने करना है, उसके अलावा कोई तकलीफ को दूर कर सकता नहीं। सारी दुनिया मिलके तुम्हें नफा पहुंचाना चाहे, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं है तो वो नफा नहीं पहुंचा सकते। और तीसरे नंबर पर फरमाया वहीन अलबास, हालते जंग में सब्र करना है, मुश्किल होता है वो मरला, मैदान कारजार के अंदर, मैदान मख्तल के अंदर दुश्मन से टकराना, और पता है जान भी जा सकती है, लेकिन उस वक्त आपने पीठ फेर के भागना नहीं, सब्र से डट के इस्तिकामत के साथ मुकाबला करना है। ये असल नेकी है, ये असल क्या है? नेकी है। और आखिर में अल्लाह ने क्या कहा? उलाइकल्लज़ीना सदकू, यही वो लोग हैं जिन्होंने सच कहा।
یہ کون لوگ ہیں؟ سچے۔ سچے کون ہیں؟ جن کا اللہ پر ایمان ہے۔ سچے کون ہیں؟ جن کا آخرت پر ایمان ہے۔ سچے کون ہیں؟ جن کا ملائکہ پر، کتابوں پر، انبیاء پر۔ سچے کون ہیں؟ جو لوگوں کے اوپر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، مسکینوں کے اوپر، یتیموں کے اوپر، مسافروں کے اوپر، گردنیں چھڑانے میں، عزیز و اقارب میں سے جو ضرورت مند ہے اس کے اوپر مال خرچ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صبر کرتے ہیں مشکلات کے اندر، تکلیفوں کے اندر، بیماریوں کے اندر، تنگ دستیوں کے اندر، جہاد کے میدان کے اندر جو یہ سارے کام کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہی سچے لوگ ہیں۔ ثابت ہوا بے نماز سچا نہیں ہو سکتا، وہ جتنا بھی کہے کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اللہ کہتا وہ سچا ہی نہیں ہے۔ بے نماز، زکوٰۃ نہ دینے والا، حقوق العباد میں ڈنڈی مارنے والا، حقوق اللہ میں ڈنڈی مارنے والا، اور ان 3 مراحل کے اوپر صبر کو چھوڑنے والا کبھی بھی سچا نہیں ہو سکتا۔ آپ کروڑ پتی بنتا ہے نا، اربوں پتی ہے، کروڑ کی گاڑی سے نیچے اترے، آپ ذرا اس سے پوچھنا، سنائیں چودھری صاحب کیا حالات ہے؟ کہندا یار بس کی دسیے، سمجھ نہیں آ رہی، دن بدن حالات خراب ہی ہوتے جا رہے ہیں، کاروبار مندہ ہو گیا، شکر اس کی زبان پہ ہے ہی نہیں، نہ شکر ہے نہ صبر ہے۔ تو آپ کہتے ہیں یہ سچا ہے؟ فرمایا یہ ہیں سچے لوگ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 177 نے بتا دیا کہ سچے کون لوگ ہیں، اور پھر فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی بچنے والے ہیں دنیا میں گناہوں سے، آخرت میں جہنم سے بچنے والے۔ اور سچے لوگوں کو ہی فائدہ ملے گا۔ جس آیت کا ذکر میں نے آغاز میں کیا، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 119 کا، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کا مکالمہ ہو رہا ہے، روز قیامت مکالمہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا تو نے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ تو جانتا ہے میں نے نہیں کہا، میں نے نہیں کہا۔ اللہ کے غصے کو دیکھ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ تیرے بندے ہیں، تیرا دل چاہتا ہے ان کو عذاب دے، تیرا دل چاہتا ہے ان کو معاف کر دے، کیونکہ تو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے، تیرا غلبہ ہے، تیری مرضی ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو عذاب دینا چاہتا ہے تو تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دیتا ہے تو تو غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ روز قیامت فرمائیں گے، جو میں نے آیت پڑھی تھی، قال اللہ فرمائیں گے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے کہ آج صرف ان لوگوں کو فائدہ ملنا ہے جو سچے لوگ تھے۔ جو کون تھے؟ سچے لوگ تھے، ان کے علاوہ کسی بندے کو فائدہ نہیں ملنا۔ اور یہاں عقیدہ توحید کی بات چل رہی ہے، یہاں موضوع عقیدہ توحید کا چل رہا ہے۔ اور جو آیت میں نے 177 پڑھی سورہ البقرہ کی، وہاں بھی آغاز توحید سے ہوا، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ سے آغاز ہوا۔ پتہ یہ چلا جس کے پاس توحید نہیں وہ یہاں ہی فیل ہو گیا، وہ سچا نہیں ہے، اور ایسے بندے کو روز قیامت فائدہ ہونا نہیں ہے۔ اسی طرح جو بے نماز ہے وہ بھی سچا نہیں ہے، اس کو بھی قیامت کے دن فائدہ نہیں ہونا۔ جو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ نہیں چلتا وہ بھی سچا نہیں ہے، اس کو بھی فائدہ نہیں ہونا۔ تو یہ یاد رکھنا، جو سچا نہیں ہے اپنے اعمال میں، اپنی نیت میں، اپنے ایمان میں، اس کو قیامت کے دن فائدہ نہیں ہونا۔ فائدہ صرف اس کو ہونا ہے جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، ایک عرابی دیہاتی آیا، آ کر حضور کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، اور مسلمان ہونے کے بعد آپ کی بیعت کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک مہاجر بن کے زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ تھوڑا ٹائم گزرا، مال غنیمت آیا، اس کا حصہ نکالا، اپنا حصہ لے کے حضور کے پاس آ گیا۔ حضور میں نے کلمہ اس لیے نہیں پڑھا، ہمارے جیسے ہوں تو آنے دو، مال آنے دو، آنے دو، آنے دو، حلال ہے حرام ہے کچھ پتہ نہیں۔ حضور یہ مال، کہا یہ مال غنیمت ہے، کہا میں تو نہیں لوں گا، کہا اللہ نے اس امت کے لیے اس کو حلال کر دیا ہے، مال غنیمت کو حلال کر دیا ہے۔ کہنے لگے چاہے حلال ہے چاہے جو کچھ بھی ہے میں نے لینا، میں نے کلمہ اس لیے پڑھا ہے دشمن کا مقابلہ کروں، دشمن کا تیر آئے مجھے یہاں حلق پہ لگے اور میں اللہ کے پاس پہنچ جاؤں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جب اس کا جذبہ دیکھا، اس کی خواہش دیکھی، اس کی بات کو سنا،
کہا اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو اللہ تیرے اس وعدے کو، اس بات کو سچا کر کے دکھائے گا۔ وقت گزرا، جہاد ہوا، اس اللہ کے بندے نے، اس دیہاتی اور پینڈو نے، اس سادہ سے بندے نے جہاد کیا، حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ شہید ہو گیا۔ جب شہید ہو گیا نا تو اب جنگ ختم ہونے کے بعد وہ جو مال و متاع اکٹھا ہو رہا ہے اور جو شہداء تھے ان کی لاشیں لائی جا رہی ہیں، تو اس دیہاتی کی لاش کو لایا گیا۔ جب حضور علیہ السلام نے دیکھا شہید ہو چکا ہے، راوی حدیث کہتے ہیں وہ جو پہلے چند مہینے چند دن پہلے اس نے کہا تھا نا کہ یہاں تیر لگے، کہا جب ہم نے دیکھا تو وہ تیر وہیں لگا تھا اور وہ اللہ کی جنتوں کا مہمان بن چکا تھا۔ یہ ہے لوگ بات میں سچے۔ اس موقع پہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پتہ ہے کیا کہا کہ یہ اپنی بات میں سچا تھا، اللہ نے اس کی بات کو سچ کر دیا۔ میرے پیغمبر اٹھے، اپنا کرتا اتارا اور مقدس کرتا اس کو پہنایا بطور کفن، پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھاتے پڑھاتے آخر میں آپ نے یہ دعا کی، اللہ یہ تیرا بندہ قتل فی سبیلک شہیدا، تیرے راستے میں شہید ہو گیا ہے، قتل ہو گیا ہے، آنا شہید علی ذالک، میں اس بات کے اوپر گواہ ہوں جس کے اوپر اللہ کے پیغمبر گواہ بن جائیں کہ اے اللہ یہ تیرا بندہ سچا ہے، اے اللہ تیری راہ میں شہید ہو گیا، میں گواہی دیتا ہوں، تیرا پیغمبر گواہی دیتا ہوں۔ اندازہ کرو اس بندے کا مقام کیا ہوگا۔